نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر ہے 16 اور اس کے اندر ہم 4 صورتوں کے مضامین کے خلاصے بیان کریں گے۔ نمبر 1 سورہ رعد، پھر سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر اور سورہ نحل، اور یہ چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں اور ان چاروں صورتوں کے اندر وہی مضامین بیان کیے گئے ہیں جو کہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ مکی صورتوں کے مضامین کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دینا اور مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے اس کا رد کرنا، کہ جو تم شرک کرتے ہو اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، اس شرک کو چھوڑ دو۔ شرکی عقائد رکھنا یہ ناسمجھی، نافہمی، بلکہ صریحاً صاف گمراہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی دعوت دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا ان پر ایمان لاؤ اور ان کی بات کو مانو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ دعوت دینا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تمہیں موت نے آنا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا، یعنی عقیدہ آخرت، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب و کتاب لے گا۔ جو نیکوکار ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانے والے ہوں گے اور شرک کو چھوڑنے والے ہوں گے، رسول کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے والے ہوں گے اور رسول کی اطاعت فرما برداری کرنے والے ہوں گے، لہذا وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور اللہ انہیں انعام کے طور پر اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ کے اندر تکبر اور عناد پایا جاتا تھا مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خاص دشمنی رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہمیں، ہمارے باپ دادا کو اور ہمارے دین کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے ان معبودوں کی توہین کی ہے۔ تو انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی کہ انہوں نے توہین نہیں کی، بلکہ انہوں نے تمہیں حق اور سچ بات پہنچائی ہے کہ جو حقیقت ہے وہی پہنچائی ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنچائی بلکہ اللہ نے ان کو چنا ہے رسالت و نبوت کے لیے، اللہ نے وہی بھیجی ہے، تو اللہ پاک نے وہی بھیج کر کے ان کو یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اور جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کا ایک مجموعی نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے قرآن، یعنی اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن کو بھی مانو کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی سے سیکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ نازل ہوتے ہیں لے کر کے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں پر ایمان لاؤ۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی ذات صفات میں شرک کا انکار کرو اور توحید کا اثبات کرو۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 جو ان پر کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ، پھر کتاب لانے والا جو فرشتہ ہے اس کو اور تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے مرنے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنا ہے تو عقیدہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی تاریخ تمہارے سامنے بیان کی ہے کہ تم سے پہلے وہ اقوام تھیں اور عرب کے اندر ہی تھیں، تمہارے دائیں بائیں ہی تھیں۔ تم جب جاتے ہو تجارت کے لیے شام کی طرف تو رستے میں دیکھا نہیں تم نے مختلف اقوام کے علاقے آتے ہیں، ان کے آج تک گھر وہاں پر موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، آثار موجود ہیں، تو لہذا تم جانتے ہو کہ یہاں پر اقوام آباد تھیں، لیکن آج وہ قومیں کہاں ہیں؟ لہذا وہ قومیں صرف اس وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو مانا نہیں تھا، اس پر ایمان نہیں لائے تھے، جن باتوں سے پیغمبر نے منع کیا وہ رکے نہیں تھے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ انہوں نے کیے نہیں تھے، انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ پیغمبر کو انہوں نے تکلیفیں دیں اور دھمکیاں دیں، اور بعض پیغمبروں کو تو لوگوں نے اپنے علاقوں سے نکال دیا، قتل کرنے کی سازشیں اور کوششیں کیں، اور پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو انہوں نے بہت تکلیفیں دیں۔ لہذا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل کر دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیے۔ تو ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ تو اے مکے والو،
تمہارے پاس بھی اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، یہ بھی تمہیں وہی باتیں کہہ رہا ہے، وہی عقائد بنیادی بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اور ماننا کیسے ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہے۔ نمبر 1، اس کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، اس کی توحید کو مانو۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، رسول کی رسالت کو مانو، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانو، قیامت کے دن کو مانو۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، ان کو مان لو۔ جو تم میں سے مان لے گا وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اسے ہر قسم کے عذاب سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بچا لیا جائے گا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس نے نہ مانا وہ نہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، عذاب کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اپنا بھلا خود کرو۔ اب یہ سارے کے سارے مضامین ان تینوں صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس کا جو آغاز ہوگا وہ سورہ الرعد سے ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، اور جو منکرین توحید و آخرت ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سازشی بھی ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی چدراہٹ ہے، صدارت ہے، وزارت ہے، لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس سب کے باوجود ان چیزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ناسمجھ، ناعقل، بے وقوف ہے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، اور پھر دونوں کا کردار بھی مختلف ہے اور انجام بھی مختلف ہے۔ جو حق کی طرف ہوں گے ان کا کردار بھی مختلف ہوگا اور انجام بھی مختلف ہوگا، اور جو باطل کی طرف ہوگا اس کا کردار بھی اور ہوگا، اس کی سوچ فکر بھی اور ہوگی، اور اس کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف کردار اس صورت کے اندر بیان کی، اور یہ صورت بھی 12 نبوی میں تقریباً نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، کہیں قید کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور پھر مسلمانوں کو ان کے اندر یہ ساری بشارتیں بھی ہیں، تسلی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہجرت کی طرف اشارے بھی ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں میں آئے تھے، لیکن جب قوموں نے باتوں کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور ان میں سے بعض پیغمبر ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کرنی کب ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا، اپنی مرضی کے ساتھ ہجرت نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ان صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے سورہ الرعد کی ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اب اصل میں جتنے دن ہمارے گزر گئے ہیں نا، جتنی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، مدنی صورتیں بھی اور مکی صورتیں بھی، تو اب تو اگر صرف ترجمہ ان کا پیش کر دیا جائے تو یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی کس آیت سے کس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، یا اس میں شرک کا رد ہے، یا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مان لینے کا حکم ہے، یا قرآن پاک کے حق اور حقیقت ہونے کی طرف اشارہ ہے، یا پھر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے، اور جو لوگ سرکش اور باغی ہیں، تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانتے، ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اور پھر کس کس قوم کا تذکرہ کر کے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قوم تھی اور اس نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ کیا تو یہ ہوا۔ تو اب تو یہ آپ لوگوں کا ذہن بن جانا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی اس صورت کی آیات کا ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے تخت پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے، ہر ایک ایک مقررہ وقت پر چلتا ہے۔ اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔
اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے۔ وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی ہے اور کھجوریں ہیں۔ ان میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ہم ایک کو دوسرے پر پیداوار میں فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کا یہ قول ہے کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ وہ آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو تم صرف خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر۔ تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کہے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات میں چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، خدا کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل ڈالے جو ان کے جی میں ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا اس کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ خدا کے باب میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ سچا پکارنا صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی اس سے زیادہ داد رسی نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتا کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین کی پکار سب بے فائدہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ کہو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ پھر پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی۔ کہو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسان کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار کو لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی پکار کو نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی، تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا،
اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور انکار کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، ان کے اعمال کے سب سے یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے، اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں، اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، کہو کہ ان کا نام لو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ راستہ سے روک دیے گئے، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے، اور منکروں کا انکار کرنے والوں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے، اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تو خدا کے مقابلہ میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے
اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد وہ عطا کی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے، جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور جس کا ہم ان سے عہد کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر حساب لینا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلہ کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ سورہ الرعد ہے۔ تو سورہ رعد کی تمام آیات آپ کے سامنے پڑھ دی گئیں۔ اب ان آیات میں پہلی آیات میں جو مطالبہ کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر توحید ربوبیت کو واضح کر کے توحید الوہیت اور ایمان بالآخرت کا مطالبہ کیا گیا۔ مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہی مدبر ہے، لہذا اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے، اس نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، لہذا عقل سے کام لے کر اس کی ربوبیت اور طاقت کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سے سیراب کر کے ایسے پھل اگاتا ہے جن کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا عقل مندوں کو اس کی ربوبیت، قدرت، حکمت اور کمالات کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر مشرکین سے سوال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے نظام کا چلانے والا رب کون ہے؟ کیا من دون اللہ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہارے بت ہیں، کیا نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور اجالا یکساں ہو سکتا ہے؟ ان تمام عقلی دلیلوں کے باوجود کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ کیا ان مزعومہ شریکوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے کہ انہیں شک ہو گیا ہو؟ غور و فکر پر مجبور کرنے والے ان سوالات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، جس چیز کی ضرورت ہو وہ تمام چیزیں مہیا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور ربوبیت، خالقیت اور اختیار ثابت کر کے من دون اللہ کی بے بسی ثابت کی گئی ہے، اور شرک کا ابطال کر کے توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اے مکے والو بتاؤ، یہ سارے کام جن کا اللہ نے پوچھا کون کرتا ہے؟ تمہارے بتوں میں سے وہ کر سکتا ہے؟ جن کو تم مانتے ہو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ جب وہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، لہذا جو یہ سارے کام کر رہا ہے خالق بھی وہ ہے تو مانو اللہ کو خالق، رازق بھی وہ ہے مانو اللہ کو رازق، رب بھی وہ ہے مانو اللہ کو رب۔ لہذا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، لہذا پھر اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر یہ ساری باتیں تمہیں بتا کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول، لہذا مانو کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور اس پر جو وحی آتی ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو لہذا یہ ساری باتیں تمہیں یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کریں گی۔ یہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا نا، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ پھر اس کے بعد
سورہ رعد میں توحید الوہیت کا مطالبہ ہے۔ توحید الوہیت یعنی الہ اللہ کو مانو، الہ کا معنی معبود، کہ ساری کی ساری عبادتیں خاص کر دو اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق مت سمجھو۔ اب عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، دعا، اور جتنی محبت اللہ سے کرو اتنی محبت کسی اور سے مت کرو، جتنا خوف اللہ سے کرو کسی اور سے اتنا خوف نہ کرو، ساری کی ساری امیدیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، لہذا جب بھی ان میں سے کوئی کرو، کس کے لیے کرو؟ صرف اللہ کے لیے کرو اور کسی کے لیے نہ کرو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ لہذا مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی برق و باراں کا ذمہ دار ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، وہی کائنات پر پوری گرفت رکھتا ہے، صاحب اختیار ہے۔ پھر مشرکین کو بتایا گیا کہ نہ صرف فرشتے بلکہ بجلیوں کی کڑک بھی اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتی ہے، وہ صاحب اختیار ہے، زبردست قوت والا ہے۔ عین اس وقت جب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں ان پر بجلیاں برسا دیتا ہے۔ لہذا اب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب یہ بجلیاں اور یہ بادل، یہ بادلوں کی گرج، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں نہ کرتے، یہ مانتے ہیں ہمارا خالق وہ ہے، لہذا ہم نے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ تو اے انسان نادان، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جب یہ بادل سمجھ گئے، جب یہ پہاڑ سمجھ گئے، جب یہ درند اور چرند سمجھ گئے، یہ حشرات الارض سمجھ گئے، تو تجھے سمجھ نہیں آتی کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے؟ اور رازق، خالق، مالک ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر مشرکین کو بتایا گیا رزق کی کشادگی اور تنگی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انہیں دنیا کی زندگی پر اترانا نہیں چاہیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اب یہ ساری باتیں جو قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ باتیں تو مشرکین کے لیے ہیں، نہیں، اس کے اندر سبق اصل میں یہ ہے کہ جو مشرکین تھے ان کی سوچ یہ تھی، لہذا ہماری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا وہ یہ تھا، ہمارا وہ عقیدہ اور نظریہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہم مسلمان بھی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے، اولاد دیتا ہے، کرنی بھرنی والا ہے، اختیارات کسی اور کے لیے، اور ہم بھی پھر عبادت کسی آستانے کے لیے کریں، کسی دربار کے لیے کریں، کسی شجر حجر کے لیے کریں، ہاتھوں میں دھاگے باندھ کر کہیں کہ نہیں اس سے دکھ دور ہوتا ہے، کوئی کڑے اور چھلے پہن کر ہم کہیں نہیں نہیں یہ ہمیں شفا دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا فرق رہا؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں عقیدہ اور نظریہ ان کا بھی ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ ہمارا دعویٰ یہ کہ ہم شریک نہیں کرتے، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، لیکن ہمارا اور عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہو، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ لہذا موحد جو ہوتا ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جو ہوتا ہے، صحابہ کرام کا جو ماننے والا ہوتا ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا جو ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف تمام عبادات اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا، چونکہ ان سب کی زندگی جو ہے اس کا ماحصل یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں توحید دعا، توحید عبادت کا مطالبہ کیا ہے کہ جب بھی پکارو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، جیسے کسی عورت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کا خاوند اس کی موجودگی میں کسی اور عورت کی تعریف کرے، اس کی تعریف اس عورت کو اچھی نہیں لگتی اپنے خاوند کے منہ سے، یا پھر کوئی عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں کسی دوسرے مرد کی تعریف کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے، تو لہذا مرد کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کے ہوتے ہوئے تم اس کے بندے، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، اس کی زمین پر تم رہتے ہو، لیکن پکارو کسی اور کو، کسی اور کی تعریفیں کرو، کسی اور کی صفتیں کرو، جی وہ بڑا کرنی بھرنی والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ بگڑیاں بناتا ہے، وہ بارشیں برساتا ہے، میں اس کے ہاں گیا، میں نے چڑھاوا چڑھایا، میں نے چادر چڑھائی، میں نے دعا کی، میں نے منت مانی، مجھے اولاد مل گئی، کاروبار چل گیا۔ ارے خدا کے بندو، یہ سب چیزیں دینے والا وہ اللہ ہے، اور تم خام خواہ تعریفیں کر رہے ہو اس کی مخلوق کی، لہذا یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ یہ چاہتا ہے
جب ان سب چیزوں کا دینے والا میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، تو لہذا عبادت بھی میری ہی کرو، مجھے ہی پکارو، میری ہی تعریف کرو، میری ہی ثنا کرو، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف، جملہ تعریفات، ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو مشرکین مکہ پر واضح کیا گیا کہ اللہ کو پکارنا اور اللہ سے دعا کرنا ہی برحق ہے، من دون اللہ، دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی اللہ کے علاوہ جو ہیں وہ دعا ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا پانی کو پکارنے کے مترادف ہے، اور پانی تو چل کر منہ میں آنے سے رہا۔ تو کافروں کی دعائیں یہ ایسے ہی ہیں۔ اب ایسے کوئی بندہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو پیاس لگی ہو، چلو سمندر کا پانی تو پینے والا نہیں، کنویں کے پاس چلا جائے اور کنویں کے پاس کھڑا ہو کر وہ دعا کرے کہ اے پانی تو میرے منہ تک آ جا، میرے منہ تک آ جا، مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی، کیا پانی آ جائے گا؟ ناممکن ہے نا، ناممکن ہے، نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی یہ جن لوگوں کو پکار رہے ہیں نا، وہ ان کی دعاؤں کو سن کر ان کی مطلوبہ چیز دے دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ اگر کنویں کا پانی صرف یہ کہنے سے کہ مجھے پیاس لگی، میرے منہ تک آ جائے تو پھر وہ بھی دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب نہیں نا آ سکتا پانی، تو لہذا وہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ایک مثال لے کر لوگوں کو بات سمجھائی ہے۔ پھر مشرکین پر واضح کیا گیا کہ ہر حاملہ کے حمل میں کمی اور زیادتی کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز نپی تلی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم، دیکھیے کہ جو حاملہ عورت اس کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے علم میں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے حکم اور اذن سے اس بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہو رہی ہے۔ پھر مشرکین پر واضح کیا گیا اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہر تمام چیزوں کا کہ جاننے والا ہے، اور وہ جاننے والی عظیم المرتبہ ہستی ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اور پھر توحید علم، کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ توحید علم کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کا زور سے پکارنا یا آہستہ پکارنا وہ برابر ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن کی روشنی میں نقل و حرکت کرنے والا اور رات کے اندھیرے میں چھپنے والا برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ رعد میں مشرکین مکہ پر فرد جرم کی کہ وہ منکرین رسالت ہیں۔ ان کا ایک جرم کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے نا، جب بھی کسی کے پاس کوئی عدالت کی طرف سے کوئی وہ قاصد آتا ہے اور کہتا ہے یہ عدالت نے آپ کو طلب کیا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اچھا طلب کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو یہ اس کا جرم کیا ہوتا ہے؟ فرد جرم۔ تو لہذا مشرکین مکہ کا جرم کیا ہے؟ تو ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین مکہ پر دوسری فرد جرم یہ عائد کی گئی کہ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ انہیں جواب دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جو عام آدمی اور رسول کا فرق بتا سکتے ہیں۔ یعنی کہ تم مانو نہ مانو، جب اللہ کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، بتاؤ تمہاری گواہی بڑی ہے کہ اللہ کی گواہی بڑی؟ تو اللہ کی گواہی بڑی، میرے لیے وہی کافی ہے۔ پھر سورہ رعد میں مشرکین مکہ پر فرد جرم ایک اور یہ ہے کہ وہ منکر آخرت ہیں، تو یہ ان پر تیسری فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم آخرت کا انکار کرتے ہو کہ آخرت نے قائم نہیں ہونا، ہم نے اللہ کے سامنے نہیں جانا، ہم نے پیش نہیں ہونا، ہم سے حساب و کتاب نہیں ہونا۔ تو مشرکین مکہ کا یہ اعتراض بھی عجیب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو جانے کے بعد ہم از سر نو کس طرح پیدا کیے جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں آبا پرستی کے پھندے ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر ہیں۔ انسانوں کا رب دوسری زندگی پر بالکل قادر ہے۔ یعنی اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں قرآن میں دیگر جگہوں پہ یہ بتاؤ جب تم تھے ہی نہیں، جب نہیں نہ تھے، پھر تمہیں کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ تمہیں پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ تو لہذا جب وہ دوبارہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے جرموں کی تمہیں سزا بھی دے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ میرا رسول تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیا جواب دو گے؟ لہذا ذہنوں میں بات بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اگر یہ تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، جب انسان مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اب اس کو کیسے پیدا کرے؟ او بھائی پہلے بھی تو تمہارا نام و نشان نہیں نہ تھا۔ اللہ قرآن فرماتے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ شے مذکور ہی نہیں تھا، ایسی چیز تھا ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ بتاؤ، جب انسان کا آغاز ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا پانی ملتا ہے۔ اب بتاؤ، مرد اور عورت کا پانی یہ قابل ذکر ہوتا ہے؟ کون ذکر کرتا ہے؟ لہذا یہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ جسم کو کپڑوں کو لگ جائے تو دھوتے ہیں، تو قابل شے چیز نہیں تھا، لیکن اس اللہ نے اس ناقابل ذکر شے سے تمہیں قابل ذکر شے بنا دیا نا، تو وہی اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، قیامت کے دن تم نے اٹھنا ہے۔ اور مشرکین مکہ کے سامنے اللہ پاک نے یہ دلیلیں رکھ کر مطالبہ کیا کہ اب شاید وہ لقاء یعنی ملاقات رب پر یقین کر لیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وشخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ نے فرمایا، کتنی باتیں بتائیں کہ زمین آسمان کو بلند کیا اس اللہ نے، اور ایسے ستون بنا رکھے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ پھر اس نے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو جو اللہ چاند کو چلا رہا ہے، جو اللہ سورج کو چلا رہا ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان بلند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، تو یہ بڑے کام ہے کہ تمہیں بنانا زیادہ بڑا کام ہے۔ مشکل کام کون سا ہے؟ یہ بڑے بڑے کام مشکل ہیں، تو جو اللہ اتنے مشکل بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، وہ ایک اتنے سے انسان کو نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ اللہ نے یہ بات بیان کر کے ان سے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر یہ فرد جرم عائد کیا کہ وہ مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، تو انہیں مکر و فریب چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید و شرک کی جو ہے نا ایک وضاحت کے لیے خوبصورت مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ قرآنی فیضان ہر ایک کے لیے عام ہے، یہ بارش کی طرح ہے، ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق اسے قبول کرتی ہے۔ جھاگ اڑ جاتا ہے، فائدہ بخش چیزیں معدنیات پانی میں وہ رہ جاتی ہیں اور اس میں حل ہو جاتی ہیں، تو فائدہ بخش معدنیات پانی میں حل ہو کر زمین کو زرخیز بنا دیتی ہیں۔ شرک باطل ہے، اڑ جائے گا، اور توحید کی فائدہ بخش حقانی دعوت انسانی دلوں کے اندر جڑ پکڑ لے گی۔ اللہ پاک نے قانون بیان کیا ہے کہ جب بارش آتی ہے، پانی بہنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیا چیزیں آتی؟ جھاگ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جھاگ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ تو اڑ جاتا ہے۔ تو لہذا جو تمہاری شرک والی باتیں نہیں، عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ اس جھاگ کی مان، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور جو پانی ہے، پانی کے اندر جو چیزیں بہہ کر آ رہی ہوتی ہیں وہ جھاگ نہیں ہوتی، وہ اصل ہوتی ہیں۔ پانی جو لاتا ہے نا پیچھے سے بہاؤ، اور پانی کے اندر بہت سارے نمکیات ہوتے ہیں اور زمین کی زرخیزی کا سامان ہوتا ہے، زمین انہیں جذب کر لیتی، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے، اسی زمین سے جب فصل اگتی ہے نا، تو بڑی شاندار سرسبز و شاداب فصل اگتی ہے۔ لہذا اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شادابی، جو زمین کے اندر بیٹھ جانے والی چیز، فائدہ دینے والی چیز، وہ یہی توحید کی دعوت ہے۔ لہذا یہ شرک جو تمہارے دماغوں میں ہے یہ اڑ جائے گا، یہ تمہارے دماغوں باقی نہیں رہے گا، اور جو بندہ توحید کو، اللہ کی ذات صفات کو، آخرت کے عقیدے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو، جنت کو یہ اپنے دلوں میں بٹھا لے گا نا، یہ اس کے بنجر دل کو آباد کر دے گی، اس کے دل کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، بنجر پن ختم ہو جائے گا، اس کے دل میں ایمان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، اور اس کے دل میں اس ایمان کے پانی اور عقیدے کی برکت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر توحید پیدا ہوگی، رسالت پیدا ہوگی، اخوت، بھائی چارہ، باہمی محبت و الفت، ایثار، قربانی، ایک دوسرے کا خیال، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی، اور یہی تو اصل فصل ہے جس کی ضرورت انسان کو ہے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دے کر بیان فرمایا۔ اور پھر مشرکین سے کہا گیا کہ وہ اندھے اور بیوقوف ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے برحق قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ قرآن کی نصیحت کو آنکھ رکھنے والے اہل عقل اولو الالباب ہی قبول کر سکتے ہیں۔ توحید دعا کو حق اور شرک فی دعا کو باطل قرار دیا گیا، اور من دون اللہ کی حقیقت واضح کی گئی کہ وہ فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ
لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سن ہی نہیں سکتے اور ان کو کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر سورت کا یعنی یہ مضامین سارے کے سارے سورہ الرعد کے اندر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم۔ تو سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے قرآن کے انذار کی روشنی میں، یعنی قرآن ڈراتا ہے نا، قرآن ڈرانے والا ہے، تو قرآن کے ڈرانے کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کرو کہ جو اللہ پاک نے قوموں کے احوال بیان کیے، کبھی اللہ قوم نوح کا حال بیان کرتا ہے، کبھی قوم عاد کا، سمود کا، صالح کا، ساری قوموں کا اللہ حال بیان کرتا ہے نا، ان کو کہتے ہیں ایام اللہ۔ تو ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کرو، توحید و شکر کا رویہ اختیار کرو، یعنی کہ کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی سمجھ حاصل کرو۔ اللہ پاک نے ساری قوموں کے حالات تمہیں کیوں بیان کیے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہانی سنانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں سامان عبرت مہیا کر رہا ہے کہ ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو سنبھالو، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اس کا ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑی وضاحت اور توضیح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے، جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھا پن نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستہ سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب کہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر دے دیے اور کہا جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے
ہم اس پر صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اور اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اس کو حلق سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ خدا پر کچھ مشکل اور دشوار بھی نہیں۔ اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا۔ پس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان ہوئی کس طرح اللہ نے مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے اور ان ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ کہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے، بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے،
اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی۔ اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب حساب قائم ہو، اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر کچھ زوال نہ آنا نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ پس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ ان کے ذریعہ سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی موضوعات بیان کیے ہیں جو اس سے پہلی صورت میں بیان کیے تھے۔ تو پہلی آیت میں ہی نزول قرآن کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ غالب اور حمید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی اور شرک سے وہ نکالتا ہے، اور نکال کر توحید کی روشنی نور کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو، بندوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے، اور روشنی سے مراد یہاں دن اور رات کی روشنی نہیں ہے۔ اس روشنی سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی روشنی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وہ اندھیرا ہے نا، اندھیرا کیا ہے؟ وہ شرک ہے، گمراہی ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، رسولوں کا انکار ہے، شیطان کی پیروی ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر لوگوں کو اجالے کی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ لوگوں پر احسان فرما رہا ہے۔ لہذا انسانوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ انسان اللہ کے سامنے تکبر کریں، غرور کریں اور اس کی بات نہ مانے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ تو قرآن نازل کر دے، رسول بھیج دے، نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بندوں سے، ابن آدم سے محبت ہے کہ وہ اللہ خود انتظام کرتا ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لانے، تاکہ اس اجالے میں چلتے چلتے یہ صراط مستقیم پر یہ اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں، اور یہ قبر کے اندھیروں سے بچ جائیں، یہ میدان محشر کے اندھیروں سے بچ جائیں، یہ پل صراط کے اندھیروں سے بچ جائیں، اور ان تمام اندھیروں سے بچ کر یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے استدلال کیا کہ آیات موسیٰ کا مقصد بھی اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر توحید کے نور میں لانا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، یعنی شرک سے، معصیت سے، گمراہی سے، تکبر سے نکال کر اللہ کی توحید، اطاعت، فرمانبرداری کی طرف
لاتے رہے۔ گویا کہ یہ کام سارے انبیاء نے ہی کیا، سارے انبیاء ہی اپنی اپنی قوموں کو گمراہی سے نکالنے اور روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لانے کا کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخی دلائل کے اس بات کے لیے ایام اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایام اللہ کا لفظی معنی تو ہے اللہ کے دن، اللہ کے دن، لیکن ان سے مراد تاریخ کے وہ مشہور دن ہیں جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوا اور جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مثلا غزوہ بدر کا دن جس میں کفار کو واصل جہنم ہوئے، 70 لوگ مارے گئے، اور خاص طور پر اس میں جو ان کا سردار تھا ابو جہل وہ قتل کیا گیا، اور 70 بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کفر کا غرور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ ایسے یوم عاشوراء 10 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم والے دن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، رستے بنائے اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہ تاریخ کا بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ کہ اللہ جس قوم کے ساتھ ہو، وہ بھلے تھوڑے ہوں، نہتے ہوں، غلام ہو، کمزور ہو، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب یہ کمزور، نہتے، مقہور، مظلوم، مجبور، بے بس لوگ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کے اسوہ پر چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اور ان کے مد مقابل جو فرعون ہو، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لشکر ہے، اقتدار ہے، ملک ہے، سب کچھ ہے، اللہ اس سب کے باوجود اس کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ آج دنیا میں مسلمان اگر اس اصول کو سمجھ لیں تو یہ پھر غالب ہو سکتے، یہ پھر کامیاب ہو سکتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرما دے گا، غلبہ عطا فرما دے گا۔ کاش کہ ہم یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وہ مشرکین مکہ کو تاریخی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا وہ سمجھائیں، اور صابر و شاکر عقل مند لوگ ان آیات و دلائل سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، بے صبرے اور بے وقوف لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے لوگوں کو نصیحت کرو، اور یہی نصیحت آج ہمیں بھی کرنی ہے۔ ان دنوں کو ہم بھی سنیں اور ان سے ہم بھی نصیحت حاصل کریں۔ پھر سورہ ابراہیم میں نعمت اللہ کے استعمال کی جو معنویت ہے وہ بیان کی گئی۔ نعمت اللہ، تو بنی اسرائیل ایک ناشکری اور احسان فراموش قوم تھی۔ ان کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں وہ ان کو یاد کروائی اور یاد رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، لیکن نجات کے بعد بنی اسرائیل پھر شرک اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر مشرکین مکہ غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والے ناشکر، احسان فراموش اور نمک حرام قائد اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی دوزخ میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اس نے ضرورت کی تمام چیزوں سے اس دنیا کو آراستہ کی ہے۔ اس کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ انسان اگر ان کو گننا چاہے تو بھی ان اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ یقیناً انسان بہت بڑا حق تلف اور ناشکرا ہے۔ وہ خالق کی بجائے مخلوق کی عبادت اور پیروی کر کے نمک حرامی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، توحید کے بجائے شرک اختیار کرتا ہے جو ظلم ہے۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام میں 4 الفاظ شکر، کفر اور صبار اور شکور کی معنویت بیان کی۔ سورہ ابراہیم میں ان 4 لفظوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تاریخ میں عبرت کا سبق موجود ہے۔ اس سبق سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشروط پیشکش سے تمام انسانوں کو آگاہ کر دیا، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ انہیں بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا کی ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کر لے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر قسم کی تعریفوں سے بے نیاز، غنی، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہستی ہے۔ فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر تمام لوگ نیک ہو جائیں، متقی پارسا ہو جائیں، تو ان کے نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے لوگ بالکل نافرمان اور ناشکرے ہو جائیں، بالکل ایک فاجر آدمی کی طرح، تو لہذا ان کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر سورہ ابراہیم میں قرآن کا تعارف کروایا گیا کہ یہ کتاب انذار ہے، ایسی کتاب ہے جس میں ڈرایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید ایک کتاب انذار ہے، اس کا مقصد لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ ہے۔ اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ اس انذار اور یاد دہانی سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے دل و جان سے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور بے وقوف بدستور شرک و جہالت میں مبتلا رہتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک کیا ہے؟ بلاغ ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں لوگوں قیامت کے دن سے بھی انذار کیا گیا، یعنی خبردار کر کے ڈرایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ کی جو مثال بیان فرمائی ہے نا، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ تو قرآن اور احادیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے۔ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہر بات کلمہ خبیثہ ہے۔ توحید کا اقرار بھی کلمہ طیبہ ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ توحید کی دعوت انسان کے قلب و روح میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے۔ ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ جڑیں دل کی زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ قلب و روح کی زمین ہی سے ایمانی غذا حاصل کرتی ہیں۔ جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کی بالائی سطح پر بھی درخت بڑھتا پھیلتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور انہیں پھلوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک ایسا درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوں، جب آندھی اور طوفان وغیرہ آتے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ مضبوط جڑوں والا درخت ان تمام ہواؤں کا، طوفانوں کا، بارشوں کا مقابلہ کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے۔ مطلب اس کا جس شخص کے دل میں عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید بہت راسخ ہے، اس کی دلوں کی گہرائیوں میں عقیدہ توحید جڑ پکڑ چکا ہے، اور اس نے اس عقیدہ توحید کو نماز سے، روزے سے، حج سے، ذکر سے، صدقہ و خیرات سے اس کو اور مضبوط کر دیا ہے، تو اب یہ بہت مضبوط درخت ہے۔ اب کوئی شخص صدا دے کہ عقیدہ توحید چھوڑ دو، وہ بندہ ہر قسم کی صدا قبول کر لے گا، عقیدہ توحید نہیں چھوڑے گا۔ اگر اسے کہا جائے تمہارا مال دولت گھر بار تباہ کر دیں گے، وہ سب کچھ تباہ کروا لے گا، لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑے گا۔ اس کے جسم کو کاٹا جائے، چھیدا جائے، اس میں زخم لگا کر نمک ڈالا جائے، اس کو آگ پر دیگ رکھ کر گرم تیل میں اس کو ڈال دیا جائے، اس کو پتھروں پر گھسیٹا جائے، لہذا وہ سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ عقیدہ توحید مضبوط ہے اس کے دلوں میں۔ اس کی مثال آپ نے سمجھنی ہو، صرف اور صرف مثالیں تو بہت سارے صحابہ کرام کی ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو ذہن میں رکھ لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ لو
کہ ان پر کتنی مشکلات اور تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے سب کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ۔ پھر کلمہ طیبہ کے پھل کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ قرآن و حدیث پر جن لوگوں نے عمل کیا تو ان لوگوں کے جو اعمال تھے نا وہ اس کے پھل ہیں۔ جیسا کہا جاتا ہے نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی انسان وہ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اس شخص سے، ان پھلوں سے پتہ چلے گا یہ شخص کیسا ہے۔ اب جو اچھے پھل ہوتے ہیں، میٹھے پھل ہوتے ہیں، ذائقہ دار پھل ہوتے ہیں، جب ہم ان پھلوں کو کھاتے ہیں، ان پھلوں کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں اس درخت کی جس پہ وہ لگے تھے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا جب کسی شخص کے اندر اچھے کام ہے، اچھی خوبیاں، اچھا اخلاق ہے، کردار ہے، وہ ایماندار ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، حقوق و فرائض ادا کرنے والا انسانوں کے بھی اللہ کے بھی، لہذا یہ اس کے اچھے پھل ہیں، یہ اس کے اچھے کرم ہیں۔ اور جو شخص برا ہے ظاہری بات اس کے پھل بھی برا ہی ہوں گے، اس کے پھل میٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ اناد ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، انسانوں کو کا جان مال تحفظ وہ اس کو لوٹنا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ برے پھل ہیں۔ تو جتنے جرائم ہیں یہ ان لوگوں کے برے پھل ہیں جو خود برے ہیں، وہ کلمہ خبیثہ کی مانند ہیں۔ اور جو اچھے بااخلاق کردار مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کی مانند ہے۔ تو لہذا یہ دو کردار، دو درخت بتا دیے گئے۔ کہتے ہیں نا درخت میں جو ہوتا ہے، درخت میں جو ہوتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو لہذا پہلے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی، پھر اس کے برخلاف کلمہ خبیثہ، ایک ایسا درخت جس کی جڑیں دل کی زمین میں گہری نہیں ہوتی، اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہوتا ہے، اور یہ برگ و بار بھی نہیں لاتا، انسانیت کے لیے نفع بخش بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کا مرکزی مضمون کیا تھا کہ بنی اسرائیل ناشکرے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار۔ جذبہ شکر کے نتیجے ہی میں انسان توحید کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دعوت توحید فطرت کے عین مطابق ہے، جس کی جڑیں قلب و روح میں گہری اور جس کی ثمردار شاخیں آسمان میں بلند ہیں۔ انسان کو قرآن مجید کے انذار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر کے توحید کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ابراہیم کے اندر بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ ہجر ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی 99 آیات ہیں۔ اور جیسا کہ پیچھے بیان ہوا مکی صورتوں والے مضامین اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، لہذا عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے اس کے اندر آفاقی، آفاق سے مراد ہوتا ہے یہ سارا جہان، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب آفاق، اور انفسی، انفس انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں غور و فکر کا حکم دیا ہے نا زمین آسمان میں، وہیں پر اللہ پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے نفس میں بھی غور و فکر کرو، کہ جب تم اپنے نفس میں غور و فکر کرو گے تب بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کو تم مانو گے۔ چونکہ انسان کے اندر جو کچھ ہے، دیکھو نا آنکھ ہے، اس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کا جو سسٹم ہے، جو برین ہے، تقریباً 60,000 کے قریب چھوٹے چھوٹے ریشے، چھوٹی چھوٹی تاریں ہیں جو اس آنکھ کی پتلی ڈیلے سے لے کر یہ پیچھے یہاں تک جاتی ہیں جہاں آنکھ کا سسٹم اللہ نے دماغ میں لگایا ہوا ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے، جب انسانی جسم پہ تجربات کرنے والوں نے اس آنکھ کے سسٹم کو جب انہوں نے پڑھا، دیکھا، وہ حیران رہ گئے کہ ایسی تخلیق، اتنی باریک بینی، اتنی کاریگری۔ یہ کیمرہ تو بعد میں ایجاد ہوا نا، اور یہ اس آنکھ کی تخلیق کو سامنے رکھ کر ہی کیا۔ تو کیمرے سے آپ کتنے رنگ دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ آپ کو کتنے رنگ دکھاتی ہے، ہر چیز میں فرق کر کے بتا دیتی ہے۔ تو یہ آنکھ پر غور کرو، یہ جو دماغ ہے انسان کا، یہ دماغ اس کائنات کی سب سے عظیم تخلیق پتہ کیا ہے؟ جہاں پر عظیم تخلیق ہے تو سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، زمین پر آ جاؤ تو پہاڑ بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، دریائے بھی ہیں، اور بے شمار قسم کے وہ مخلوقات ہیں۔ لیکن اب
اس کائنات میں سب سے اشرف المخلوق کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کو۔ انسان سب سے اشرف المخلوق ہے۔ اچھا، اب انسان اشرف المخلوق ہے تو اب یہ اشرف المخلوق انسان جو ہے وہ کیوں ہے؟ چونکہ اس کے اندر یہ جو انسان کا برین ہے نا، یہ جو دماغ ہے، اصل میں یہ سب سے کائنات کی سب سے عظیم تخلیق یہ ہے۔ یہ سب سے عظیم تخلیق انسان کا دماغ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ عظیم الشان تخلیق کا حامل انسان جو اللہ پاک نے اس کو بنایا، اس کے اندر بہت ساری نشانی ہے۔ انسانی دماغ کو کھولو، کتنے ارب خلیے اس کے اندر ہیں، کیا کیسے انسان نے سوچا ہے، کیا کیا چیزیں دریافت کی ہیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں۔ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہو، یہ موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، سیٹلائٹ ہو، اور اس طرح کی بے شمار مشینری جو ہے، یہ کس سے بنائی انسان نے؟ اس دماغ سے۔ اگر دماغ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اب دماغ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس دماغ کی تعریف نہیں ہے، اصل میں تعریف اس کی ہے جس نے یہ دماغ بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، جس اللہ نے تمہارا دماغ بنایا اور اس دماغ کے اندر یہ سارے آئیڈیاز رکھے جن کے ذریعے سے تم نے اس کائنات کو ان رنگ برنگی چیزوں سے بھر دیا ہے، تم ان ساری چیزوں کو، دماغ کو تو مانتے ہو، اس انسان کی تو بڑائی کو، عظمت کو مانتے ہو جس نے چیزیں بنا دی، کہ وہ بہت عقل مند، سمجھدار، دانا، محنتی، جینیس، فلاں فلاں تھا، اور انعامات سے نوازتے ہو، اور تم اس کو بھول جاتے ہو جس نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کے دماغ کو بنایا۔ اسی لائٹ بند کروں والی، جس اللہ نے اس انسان کو بنایا، اس اللہ کو بھول جاتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسا نا انصاف انسان ہے، کیسا نا شکرا انسان ہے کہ اس خالق کو بھول گیا، اس کی چیز کو یاد رکھا، چیزوں کی تعریف کے پل باندھ رہا ہے اور بنانے والے کو بھول گئے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا اس کو ہم ظلم نہیں کہتے؟ محنت کسی کی تھی، تعریف کس کی؟ محنت کسی کی تھی، ہار کسی کو پہنایا جا رہا ہے۔ محنت کسی کی تھی، ایوارڈ کسی کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ظلم ہے یہ۔ اصل جو اس کا حقدار تھا، جس کا یہ آئیڈیا تھا، جس نے کام کا آغاز کیا تھا، جس نے خاکہ بنایا تھا، اصل تو وہ اس انعام کا حقدار ہے۔ لہذا اس کائنات کا خالق اور مالک، پھر اس انسان کا خالق اور مالک، پھر انسان کے دماغ کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ لہذا اس کی شکر گزاری کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کی توحید کو مانو، اور اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو آفاقی اور انفسی اور تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا اور آخرت کا اثبات، اور مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی، کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ تو لہذا اب اس سورت کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک نے یہ باتیں سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے اور قرآن کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا، تباہ و برباد کرے گا، اور ان کو اللہ نے پھر بدر والے دن ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل سے توحید و آخرت پر استدلال کیا ہے کہ یہ جو آسمان پر غور کرو، سب چیزوں پر غور کرو، پہلے نہیں تھی، پھر یہ بن گئی، پھر ایک وقت آئے گا یہ سب تباہ ہو جائیں گی۔ ایسے اے انسان، تو نہیں تھا، اللہ نے تجھے بنا دیا، اب تو ہے، پھر اللہ تجھے موت دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تجھے اٹھائے گا، تجھ سے حساب کتاب لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے نفسی دلائل ہیں ان کو سمجھانے کے لیے قصہ آدم و ابلیس اور مارکہ خیر و شر اور خیر و شر کی جزا و سزا کا قانون بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، قصہ لوط کو بیان کیا ہے، اور اصحاب الایکہ کو بیان کیا ہے، اور قوم سمود کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے، اور قوم سمود کو ہی اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات بیان کیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی دی اور ہدایات دعوت و تبلیغ دی اللہ پاک نے کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، اللہ سب کچھ جان رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مشن کی تکمیل میں لگے رہیں جو اللہ پاک نے آپ کے ذمہ لگایا،
اور ان لوگوں کا بھی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دراصل ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اللہ اس وقت سے پہلے ان کو پکڑے گا نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ اور سنت ہے۔ اللہ نے کوئی نیک ہو اس کو بھی ایک عمر دی ہے کہ وہ اس تک زندہ رہے گا، اگر کوئی بد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک عمر دی ہے کہ وہ اس تک زندہ رہے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا۔ تو بہرحال تو اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے تو مضامین اور انداز بیان سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں آخری دور گزر رہا تھا، ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے۔ اور پھر اس صورت کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے، اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے، جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ اور انذار کا موقع زیادہ ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھائی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اپنی قوم کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ اپنی قوم کے کفر و جہود اور مزاحمت کے پہاڑ سر کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں، اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بندھا رہا ہے۔ یہی دو مضمون اس صورت میں بیان ہوئے، یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے، اور تسلی و ہمت اور افزائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صورت تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجرد تنبیہ، یہ خالص زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا، سخت دھمکیوں اور ملامت کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس صورت میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر وہ اللہ پاک نے نصیحت کی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کا زمانہ وہی مکے کا آخری زمانہ ہے۔ تو اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید کا ابطال، کہ توحید شرک جو ہے نعوذ باللہ شرک کا ابطال، کہ شرک باطل ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا بہتان ہے جو مکے والے کر رہے ہیں اور اللہ پر لگا رہے ہیں، اور توحید کا اثبات، کہ توحید کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر دعوت پیغمبر کو نہ ماننے والے برے نتائج پر ان کو تنبیہ، فہمائش اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و توبیخ۔ تو سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہ جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو بالکل تقیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، جس میں کئی اللہ پاک نے باتیں سمجھائی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دل لگتی دلائل اور آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور ہیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔ ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا جس کا انہیں دعویٰ تھا محض خالی خولی مان لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد و اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلہ میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔
اور کفار قریش کو تنبیہ کہ عذاب الہی کو آیا ہوا ہی سمجھو، اس کو مذاق سمجھ کر اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچا لیں گے۔ خدا کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں دھاندلی مچاتے پھریں اور اس کا خالق و مالک ان سے کوئی باز پرس نہ کرے۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا سے جھگڑا کرے کہ مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہر قدم پر موجود ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس کا خالق نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے۔ وہ ایک دن ایسا ضرور لائے گا جس میں وہ تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکوں اور بدوں دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزائے سزا دے گا۔ بس لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اس کی بتائی ہوئی اور اس تک پہنچانے والی راہ اختیار کریں اور ادھر ادھر بھٹکنے سے بچیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر ہی کر دیتا، لیکن اس معاملہ میں اس نے جبر کو نہیں پسند فرمایا، بلکہ یہی چاہا کہ لوگ اپنے اختیار اور انتخاب سے ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ اور پھر اس کے بعد توحید کے دلائل اس کائنات کے مختلف اجزاء میں توافق کے پہلو سے بیان کیے گئے، یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے وہ اس حقیقت کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ اس پوری کائنات میں کار فرما ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔ تو جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں اور آخرت سے بیزار ہیں وہ اپنے اس گھمنڈ کی سزا ایک دن ضرور پائیں گے۔ یعنی کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کائنات کا نظام اتنا مربوط ہے کہ اس کے اندر کوئی خلل ہی نہیں، کوئی بگاڑ ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کائنات کا نظام اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ یہاں پر دو کی مرضی نہیں، ایک کی مرضی چل رہی، دو کا ارادہ نہیں، ایک کا ارادہ چل رہا۔ کیوں؟ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو رائے کے اندر اختلاف آتا۔ کتنے قریبی دوست سے دوست ہوں ان میں بھی کہیں نہ کہیں تو اختلاف آتا ہی ہے، لیکن اس کائنات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو یہاں فساد برپا ہوتا، کوئی بگاڑ آتا، کوئی ٹکراؤ آتا۔ کہ ایک عورت ہے، ایک شخص ہے، اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی، 1 2 3 4 5 بیٹیاں پیدا ہو رہی، اور ایک شخص ہے اس کے ہاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا کہنا تھا نا دوسرے نے، بھائی اس کو اتنی بیٹیاں دی، چلو ایک بیٹا تو دو۔ یہ اختلاف ہونا تھا کہ نہیں میں اب اس کو بیٹا دوں گا، وہ کہتا نہیں میں اس کو بیٹی دوں گا، تو اختلاف تو ہونا تھا، لیکن کوئی اختلاف نہیں۔ ایک اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک بھی نہیں دیتا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ ہزاروں سال بیت کے مشرق سے نکل رہا ہے، لہٰذا ایک دفعہ تو ہو کہ مغرب سے نکلے، چلو کچھ سالوں کے لیے مغرب سے نکلے، نہیں ہوتا ایسا۔ وجہ ایک کی مرضی چل رہی ہے، کوئی اختلاف کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ وگرنہ تو خواتین بہتر سمجھتی ہیں گھر کی سیٹنگ، وہ 1 سال تک رہ جائے نا، بیڈ ایک طرف لگا ہوا ہو تو خواتین کہتے ہیں نہیں یہاں سے بیڈ ہٹا کے ادھر لگاؤ، گھر کی سیٹنگ چینج کرو، ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کرو۔ سیٹنگ چینج تو کرتے ہیں، اللہ نے اس کائنات کی سیٹنگ تو چینج نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، اس اکیلے اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ تو اے لوگو اس نظام کو دیکھ کر اس سمجھ جاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ او مکے والو، اللہ کے اس نظام کو دیکھ کر اس سمجھ جاؤ کہ اللہ ایک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا افتراء ہے جو تم اللہ پر مانتے ہو۔ بہرحال قرآن اور اس کی تعلیمات سے متعلق متکبرین کی رائے اور ان کے رویے کی طرف اشارہ اور اس حقیقت کی تصریح کہ آج جو لوگ اپنی لیڈری کے ذام میں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، پھیر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے مقابلہ میں خدا ترسوں کا جو رویہ ہے اس کا حوالہ اور ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جو لوگ کلمہ حق کی خاطر مشرکین کے ہاتھوں مصائب جھیل رہے اور ان کی ہمت افزائی
اور شرک کے علمبرداروں کو ان کی سرکشی پر تہدید و وعید سنائی گئی، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر نہ اس کے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تو تم سے پہلے رسولوں کو پیش آ چکا ہے، تمہارا کام لوگوں کو مومن و موحد بنا دینا نہیں ہے بلکہ صرف لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کر دینا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں ان میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کر کے مشرکین کو ملامت کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کی سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہجر ہے اس کے مضامین کا خلاصہ ہوا، تو وقت ہمارا تمام ہوا، تو سورہ نحل انشاءاللہ الرحمن ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کبر سے، تکبر سے، غرور سے، شرک سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔